اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، چوتھا حصہ، عورتوں کی کمزوری۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب معراج شریف جانا ہوا تو وہاں جنت و جہنم کی بھی سیر کرنا ہوا، تو دیکھا کہ جہنم کے عذاب میں جو لوگ مبتلا ہیں ان میں اکثر عورتیں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتوں میں دو خامیاں بہت کثرت سے پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے جہنم میں جانا ہوگا۔ پہلا، لعنت کا جملہ کثرت سے زبان پر جاری ہو جانا۔ جہنم میں جانے کا ایک سبب یہ ہے کہ عورتیں بہت معمولی باتوں پر زبان سے لعنت کا جملہ نکالا کرتی ہیں۔ مثلا دودھ پیتے بچے سے بھی اگر کوئی بات مزاج کے خلاف صادر ہو جائے تو اس سے بھی کہہ دیتے کہ تو مرتا کیوں نہیں ہے۔ اور جملہ لعنت کا یہ حال ہے کہ زبان سے نکلنے کے بعد وہ کبھی بیکار نہیں جاتا، بلکہ ضرور اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ جس پر لعنت کی جاتی ہے اگر وہ واقعی مستحق لعنت ہے تو اس پر پڑ جائے گی، اور اگر وہ مستحق نہیں ہے تو جس نے لعنت کی ہے اس پر آ کر گرتی ہے۔ حدیث شریف ملاحظہ فرمائیے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ کوئی شخص دوسرے شخص پر فسق اور فجور کا الزام نہیں لگاتا اور نہ ہی کفر کی لعنت کرتا ہے، مگر وہ لعنت اس کی طرف لوٹتی ہے اگر اس کا ساتھی ایسا نہیں ہے۔ بخاری اور مسند احمد کی روایت ہے یہ۔ دوسرا، اپنے شوہر کی ناشکری کرنا۔ اکثر جہنم میں جانے کا دوسرا سبب یہ ہے کہ شوہر کی ذرا سی بات اپنے مزاج کے خلاف ہو یا شوہر کوئی مطالبہ اس کی مرضی کے مطابق پورا نہ کرے تو پچھلے تمام احسانات پر ایک جملے سے پانی پھیر دیتی ہیں کہ اس مرد نے کبھی میرا حق ادا نہیں کیا، اس مرد نے تو ہمیشہ مجھے ذلیل ہی کیا ہے، میں نے تو کبھی اس میں کوئی بھلائی نہیں دیکھی، بس میں ہی ہوں جو اس کے پاس باندی بن کر رہ رہی ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سب ایسے جملے ہیں جو شوہر کی زندگی بھر کے احسانات کو فراموش کر دینے والے ہیں۔ یہ اللہ کو کسی طرح پسند نہیں ہے۔ حدیث پاک ملاحظہ فرمائیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مجھے جہنم دکھائی تو دیکھا کہ اس میں اکثر ایسی عورتیں ہیں جنہوں نے شوہروں کی ناشکری کی اور ان کے احسانات کو فراموش کر دیا تھا، اور اگر تم ان میں سے کسی پر احسان کرو پھر تم سے کوئی بات خلاف مزاج دیکھ لیں تو یہ کہہ دیں گی کہ میں نے تو کبھی بھی تم سے کوئی خیر اور بھلائی نہیں دیکھی۔ بخاری کی روایت ہے یہ۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی بھرپور مدد فرمائیے۔ ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا ولا یخافک فینا، اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔